الحمدللہ درس مشکات شریف شروع کیے ہوئے آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے جمعہ حدیث جبریل علیہ السلام کے بیان کے ضمن میں نبی کریم علیہ السلام کو قیامت کب آنی ہے اس کا بھی علم تھا۔ اس پر میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کہاں سے شروع ہوئے؟ عن بدء الخلق، مخلوق کی ابتدا سے بیان کرتے رہے، یہ ہو رہا، یہ ہوا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور پہنچے کہاں تک؟ حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، جنتیوں کے جنت جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ جانے تک سرکار نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اور اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کے دو معجزات ہیں۔ ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے چھوڑا کچھ نہیں، سب کچھ بیان کر دیا، اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ اس سب کچھ کے بیان کرنے کے لیے ٹائم بڑا تھوڑا لگایا۔ تو تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ کام ہو جانا، اس پر میں نے داؤد علیہ السلام والی حدیث بھی پڑھی تھی۔ اس کے ضمن میں مولا مرتضیٰ والی حدیث بھی پڑھی تھی۔ تو اس پر ایک سوال آیا، سوال اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ کہتے ہو کہ ہم اس حدیث کو مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو، قرآن کے مخالف نہ ہو، تو کیا قرآن میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے لمبے وقت کو چھوٹا کر دیا ہو؟ تو آج اس کا جواب پہلے عرض کرتا ہوں، دو مثالیں بیان کروں گا قرآن حکیم سے۔ یہ میرے پاس ہے تیسرا پارہ، اور تیسرے پارے کا رکوع بھی تیسرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان فرما رہا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک بندہ سفر کر رہا تھا، ایک بستی کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ بستی تباہ و برباد ہو گئی ہے، اپنی چھتوں پر ڈھہ گئی ہے، گر پڑی ہے، یعنی چھت بھی نیچے آ جائے، دیواریں بھی ختم ہو تو برباد ہی ہو گئی نا۔ اس بندے کا نام
حضرت عزیر علیہ السلام بیان کیا جاتا ہے۔ عزیر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بولے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اس بستی کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، یہ دل میں آیا، بولے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پورے 100 سال تک اس بندے پر اللہ نے موت طاری کر دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے اس بندے کو 100 سال کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ قال کم لبست، تو اللہ نے پوچھا یہ تو بتاؤ تم یہاں کتنا عرصہ رہے ہو؟ قال لبست یوما او بعض یوم، اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا تو جب وہ بات کہی تھی نا اس کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اس وقت سورج چڑھ رہا تھا، اور جب اللہ نے پوچھا نا تم کتنی دیر یہاں رہے ہو تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں یہاں بس ایک دن بلکہ دن سے بھی کم عرصہ یہاں رہا ہوں۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، بندوں میں یہ طاقت نہیں، بندوں میں طاقت صرف اتنی ہوتی ہے خواہ نبی کیوں نہ ہو جتنی اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہم اللہ کی عطا کے بغیر اللہ کے بندوں میں ذرہ طاقت بھی نہیں مانتے۔ خام خواہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں، نہیں بھئی ہم اللہ کے فضل سے تم سے بھی بڑے موحد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال بل لبثت 100 عام، پیارے عزیر ایک دن نہیں تو یہاں 100 سال تک رہا ہے۔ کتنے سال تک رہا ہے؟ 100 سال تک۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس سواری کا گدا بھی تھا، کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ اب مالک ارشاد فرماتا ہے فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، ذرا کھانے اور پینے کی چیزیں دیکھو نا اپنی، ذرہ بھی ان کے اندر بو پیدا نہیں ہوئی، حالانکہ دھوپ کے اندر کھانا پینا یہ چیزیں رکھی جائیں تو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، ان میں ذرہ بھی بو پیدا نہیں ہوئی۔ اور ساتھ کیا تھا سواری کے لیے؟ گدا۔ وانظر إلى حمارك، اور اپنے گدے کو دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، پیارے عزیر ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، معجزہ بنانا چاہتے ہیں۔
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. کھانے پینے کی چیزیں اگر دھوپ میں رکھی جائیں تو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، اور گدھے کو باندھ دیا جائے دھوپ کے اندر ہی تو ایک دن میں مرتا نہیں ہے، بلکہ کچھ دن نکال جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھ. گدھے کو دیکھا تو ہڈیاں بھی چمک رہی تھیں، گل سڑ گیا تھا. اللہ فرماتا کیف ننشزها، ذرا ہماری پاور تو دیکھو ہم کیسے اس گدھے کو اٹھاتے ہیں. اللہ نے گدھے کی ہڈیاں فوراً ٹھیک کر دی. ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان کی ہڈیوں پر، گدھے کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں. تھوڑے ہی منٹوں کے بعد گدھا زندہ ہو گیا، ہی کرنے لگا. فلما تبین لہ، پھر جب حضرت عزیر پر ہر چیز واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. گدھا بھی وہی تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی وہی تھیں. گدھے پر اللہ نے پورا 100 سال گزارا، لیکن اسی 100 سال کو مختصر کر کے، چھوٹا کر کے، دن سے بھی کم عرصہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر اور ان کے کھانے پینے کے سامان پر کر دیا تھا. جو اللہ حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کا وقت چھوٹا کر سکتا ہے، جو اللہ ان کے کھانے پینے کے سامان کو 100 سال کی بجائے تھوڑے سے وقت میں گزار سکتا ہے، وہی اللہ اپنے محبوب کو یہ پاور بھی عطا کر سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں ساری کائنات کی باتیں بیان فرما دیں. ایک اور مثال قرآن شریف سے سن لیجئے. 19واں پارہ ہے، سورۃ نمل ہے. سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد نے آ کے بتایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، ملکہ بلقیس آپ سے ملنے کے لیے اپنے شہر سے، اپنے ملک سے چل پڑی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ ملکہ ہمیں پرکھنے آ رہی ہے کہ کیا ہم دنیا دار بادشاہ ہیں یا واقعی اللہ کے نبی ہیں. امتحان لینے آ رہی ہے نا، تو ہمیں بھی اس کے سامنے نبوت کی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور کیسے مظاہرہ کریں؟ ملکہ بلقیس کے پاس تخت تھا بہت بڑا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا تخت تھا. آپ نے سوچا اگر ہم اس کے آنے سے پہلے تخت منگوا لیں، جب وہ آئے گی تو ہم پوچھیں گے یہ کیا چیز ہے، تو وہ کہے گی یہ تو میرا ہی تخت ہے. پھر ہم کہیں گے سوچ، تو شاہی سواریوں پر سوار تھی، شاہی سواریوں پر
چل کر تو وہاں سے چلی تخت کو چھوڑ کے آئی، اور ہم نے تیرے پہنچنے سے پہلے پہلے تخت منگوا لی، اگر ہم تیرے ہی جیسے ہوتے تو تخت کیسے پہلے آ جاتا؟ تو مان کے ہمارے پاس کچھ اسپیشل پاوریں ہیں۔ یہ سوچا اور سوچ کر درباریوں سے خطاب کیا۔ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ آپ نے فرمایا اوے درباریو، کیا تم میں کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ اور درباریوں میں جن بھی بیٹھے تھے، انسان بھی بیٹھے تھے۔ اللہ فرماتا قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا سرکش جن بولا، انا آتی کبھی، حضور مجھے اجازت مل جائے تو میں ہی نہ لے آؤں؟ فرمایا دیر کتنی لگائے گا تخت لانے میں؟ کہنے لگا حضور دیر تو لگنی کوئی نہیں، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی میٹنگ، آپ کا جلسہ برخاست ہونے سے پہلے، آپ کے یہاں سے اٹھ کر جانے سے پہلے پہلے میں تخت یہاں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ حضرت جی کام ہے بہت بڑا، میں بھی نہیں ہوں ماڑا۔ انی علیہ لقوی، میں اس پر پاور رکھتا ہوں، قوی ہوں۔ پھر حضور تخت بڑا قیمتی ہے، میں چور بھی نہیں۔ انی علیہ لقوی امین، میں پاور والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، ایک پیسے کی چیز چوری نہیں کروں گا۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس جن سے تخت منگوا لیتے تو مقصد تو پورا تھا نا، ملکہ نے تو کئی دنوں کے بعد آنا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا حضور آج ہی میں تخت لے کے آ جاتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا، بہت دیر ہو جائے گی۔ شاید اس لیے کہا ہو کہ پتہ تھا نا ایک جانور پیدا ہوگا جو جنوں کی طاقت تو مان لے گا، اللہ کے بندوں کی طاقت نہیں مانے گا، تو نہ بیٹھ جا، دیر ہو جائے گی۔ ہاں بھئی کوئی اور ہے؟ اللہ فرماتا قال الذی عنده علم من الکتاب، پہلے بولا تھا جن، اب وہ بولا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا کچھ علم دیا تھا، پورا نہیں۔ من ہے تبعیض کا، من الکتاب، کتاب میں سے بعض کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ کون تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا اپنا ہی وزیر آصف بن برخیہ کہنے لگا آنا آتی کبھی، حضور مجھے اجازت مل جائے میں تخت لے آؤں گا۔ فرمایا دیر کتنی لگائے گا؟
کہنے لگا حضور دیر تو لگنی کوئی نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت میں لے کے آ جاؤں گا۔ اب پلک کتنی دیر میں جھپکی جاتی ہے تجربہ کر لو، سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت وہاں موجود تھا۔ اب آگے سنیوں کے عقیدے کا اعلان کر دیا۔ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ جو تخت آیا ہے آصف بن برقیہ کا ذاتی کمال نہیں، اس پر اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے عطا کیا، اللہ کا فضل ہے کہ اتنی دور سے تخت پلک جھپکنے کے اندر حاضر ہو گیا۔ اب سوچئے کتنی دیر کا یہ کام تھا تخت کو لانا، کئی ہفتوں کا کام تھا، اور تخت بھی چھوٹا تو نہیں تھا نا، منجی جنہ تو نہیں سی نا، بہت بڑا تخت تھا۔ یہ جو ہمارا مسجد کا حال ہے وہ یہ بھی چھوٹا ہے، بہت بڑا تخت تھا۔ اتنا بڑا تخت آنے میں دیر کتنی لگی؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اگر اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کو اتنی پاور دے سکتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ دور سے تخت لا سکتا ہے، تو وہی اللہ قادر و قیوم اس نے اپنے محبوب پیارے کو کتنی پاوریں بخشی ہوں گی۔ اگر اللہ کے محبوب نے تھوڑے سے وقت میں ساری کائنات کی باتیں بیان فرما دی ہیں تو یہ میرے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، پھر کہو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی علیہ حسنت جمیع صالح صلو علیہ وآلہ بلغ العلا کشف بجمالہ جمیع خصالہ اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سمجھیے جسے، ارے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے ہمارا نبی سب سے اولا، ہمارا نبی سب سے بالا، اب ہے مشکات شریف کی حدیث نمبر 4، اور اس کے راوی ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے
حضرت عبداللہ. اور حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ یہ کوئی کتا حضرت عمر سے پیار کرتا ہے تو میں اس کتے سے بھی پیار کرنے لگ جاؤں گا. یہ عمر وہ ہیں جن سے جلیل القدر صحابہ پیار کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ پیار کریں؟ دیکھو نا، ہمارے لیے تو پیار کا اصل مرکز مخلوق میں اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، ہم تو ان کے غلام بن گئے. تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل. ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے، حشر میں جو ہماری سوا تیرے کس کو یہ طاقت ملی ہے، سوا تیرے کس کو. یہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے انہی دنوں. پھر انہوں نے ہجرت فرمائی. جب بدر کی لڑائی کا وقت آیا تو چھوٹے تھے، عمر تھوڑی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے واپس کر دیا کہ نہیں، ابھی تمہاری عمر لڑنے کی نہیں ہے. تو بڑا جذبہ تھا کہ میں نے آقا جہاد میں شرکت کرنی ہے. فرمایا نہیں، اللہ وقت دے گا، تم ابھی واپس جاؤ. پھر احد کا وقت آیا. اس وقت یہ 14 سال کے تھے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں شریک ہوئے یا نہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے غزوہ خندق کے اندر، اس کے اندر انہوں نے شرکت فرمائی، اور تھے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے عاشق. بس سرکار کو جو کام کرتے دیکھ لیتے، خود بھی وہی کرتے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ شریف جا رہے تھے. رستے میں ایک جگہ آئی نا، تو اپنے گھوڑے کو یوں دائرے کے اندر گھمایا. ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کیا، یہ آپ نے کیوں گھمایا؟ فرمایا مجھے تو نہیں پتہ، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایسے ہی کرتے دیکھا ہے. اتنے بڑے نبی کریم علیہ السلام کے عاشق تھے. جا رہے تھے حج کے لیے. رستہ میں ایک مسجد باقاعدہ بنی ہوئی تھی. نماز کا وقت بھی تھا، لیکن مسجد میں نماز نہیں پڑھی. تھوڑی دور آگے جا کر نا ایک اور خالی جگہ تھی، آپ نے وہاں جا کے نماز ادا فرمائی. لوگوں نے پوچھا جی وہاں تو مسجد بنی ہوئی تھی، وہاں آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟
فرمایا میں نے یہاں اس لیے نماز پڑھی ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ لوگ پتہ نہیں کیوں شرک کے فتوے لگانے لگتے ہیں۔ یہ ممبر پڑا ہوا ہے نا، ممبر کی ایک سیڑھی، پھر دوسری سیڑھی، پھر تیسری سیڑھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کیا کرتے تھے؟ سرکار کے وصال کے بعد جہاں نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوتے نا جس درجے میں، اس درجے میں اسی لکڑی کے ممبر پر یوں کرتے، پہلے یوں ہاتھ پھیر کر پھر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب کا جسم مبارک لگا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اتنے بڑے عاشق تھے، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے والے۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جو ہم میں سے مسلمان سارے مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان 5 چیزوں پر عمل کون کون کرتا ہے۔ یہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ درخت عبادت کے لائق، نہ پتھروں کی بنی ہوئی مورتیں اللہ کی عبادت کے لائق، نہ مصطفیٰ عبادت کے لائق، عبادت کے لائق نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی، صرف اور صرف میرا اللہ۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ گواہی دینی ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ میں محمد اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ عبد کہتے ہیں جو کسی کا مملوک ہو، کسی کے کنٹرول میں ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے گواہی دینی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے کنٹرول میں تھے، بلکہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ یہ ہے اسلام کا مرکزی ستون، مرکزی پلر۔ اگر یہ گواہی نہیں تو جو مرضی کرتا رہے، کوئی چیز قبول نہیں۔ اور دوسرے ہیں سائیڈوں والے پلر، وہ کون کون سے ہیں؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری چیز ہے نماز کو قائم کرنا۔ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے قائم کرنا۔ پڑھنا تو یہ ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، قائم کرنا کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پوری شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،
اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے مال کو لوگوں پر خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور کئی لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو باقی کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو سارے کا سارا مال پلیت ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مال میں سے 2.5% سالانہ ادا کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے۔ چوتھی چیز جس پر اسلام کی بنیاد ہے والحج، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا۔ حاجی کہلوانے کے لیے حج نہیں کرنا، حج کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا کوئی بے حیائی والی بات نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے حج کر کے جب وہ گھر واپس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا۔ حج کتنی برکت والی چیز ہے۔ پہلے روزے کا ذکر کیا، پھر حج کا ذکر کیا۔ دیتا رمضان بھی ہے، دیتا کعبہ بھی ہے، پر دینے میں فرق ہے۔ کعبہ تمہیں بلا کر دیتا ہے اور رمضان شریف کا روزہ تمہیں گھر آ کے دیتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی جن پر اسلام کی بنیاد ہے؟ 4۔ 5ویں کیا ہے؟ وصوم رمضان، اور رمضان شریف کا روزہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان 5 ستونوں پر قائم رکھے، ان کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پھر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن، جزاک اللہ۔ اس کا مطلب ہے آپ کچھ یاد بھی رکھتے ہو۔ سرکار نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ زیادہ تر قول یہ کہ عبد الرحمن۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و 70 شعبہ۔ درخت ہوتا ہے نا، درخت، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، ٹانیاں۔ تو ایمان بھی ایک ایسا درخت ہے جس کی 70 سے زیادہ ٹہنیاں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ تو سب سے افضل شاخ کون سی ہے؟ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے افضل شاخ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جو کلمہ طیبہ سکھایا تھا وہ پڑھنا۔ سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ، اور ایمان کا جو سب سے کمزور طبقہ ہے، کمزور شعبہ ہے، کمزور شاخ ہے، وہ ہے رستے میں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا۔ آپ جا رہے ہو، آپ نے دیکھا یہاں تو شیشہ ٹوٹا ہوا پڑا ہے، دل میں آیا اگر یہاں کسی ننگے پاؤں والے کا پاؤں پڑ گیا اس کا پاؤں زخمی ہو جائے گا۔ آپ نے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ایمان کی شاخ ہے۔ سب سے افضل شاخ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔
اور سب سے نچلی شاخ کون سی ہے؟ رستے میں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا۔ جب سب سے کمزور درجہ یہ ہے تو رستہ بلاک کرنا یہ کہاں ایمان میں ہوگا؟ خواہ کوئی دینی جماعت کرے، خواہ کوئی سیاسی جماعت کرے۔ میرا تو کام ہے اللہ رسول کا پیغام دینا۔ ہم جاتے ہیں نا میلاد شریف کے لیے، لوگ بلاتے ہیں، اور کئی جگہ ساتھیوں نے روڈ بلاک کر کے ٹینٹ لگا کر وہیں پر جلسہ رکھا ہوتا ہے۔ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے قیامت میں اگر اس کی پوچھ ہو گئی تو کیا جواب ملے گا۔ نہیں، رستہ نہیں بلاک کرنا چاہیے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے، حیا یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بندے کو بے حیا نہیں بننا چاہیے، بندے کو حیا والا ہونا چاہیے۔ بڑوں کی حیا، چھوٹوں کی حیا، گھر والوں کی حیا، رشتہ داروں کی حیا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا نیکی کی حیا۔ یہ حیا جس کے اندر آ جائے یہ بھی ایمان کی شاخ ہے۔ کئی بندے سمجھتے ہیں حیا نہ بھی کرو تو پھر کی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، اگر تو حیا نہیں نہ کرتا پھر جو مرضی کرتا رہے، کوئی گل قبول نہیں ہونی۔ حیادار بنو اور اپنے بچوں کو بھی حیادار بناؤ۔ دیکھو میں کئی سال سے آپ کو قرآن کا پیغام سنا رہا ہوں، مصطفیٰ علیہ السلام کا پیغام سنا رہا ہوں۔ میری تو ڈیوٹی ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، تم پر لازم ہے کہ میری جو بات سنو وہ آگے پہنچاؤ۔ خواہ ایک ہی آیت ہو، ایک ہی بات یاد ہو، وہ آگے پہنچاؤ۔ ذرا گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا کتنے لوگ ہیں اس پر عمل کرتے؟ یار یہ تو تم کر ہی سکتے ہو نا، موبائل تمہارے پاس ہیں، ریکارڈ کرو تقریر، یہ اللہ رسول کا فرمان ہے نا، اور جا کے گھر والوں کو جمع کر کے تقریر سنا دو، بھئی یہ اللہ رسول کا فرمان ہم سن کے آئے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے آگے پہنچانا۔ محلے داروں کو جمع کر کے جہاں تک ہو سکتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، تو یہ بھی تو کر سکتے ہو نا کہ آؤ یار جمعہ پڑھنے کے لیے شیخ کالونی چلتے ہیں، وہاں اللہ کا قرآن بیان ہوتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بیان ہوتا ہے، یہاں کوئی بناوٹی قصے نہیں سنائے جاتے، یہاں کوئی من گھڑت باتیں نہیں بیان کی جاتی۔ اللہ کا خوف ہوتا کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہاں لکھا ہے تو کیا جواب دیں گے، اس لیے کتاب میں سامنے لا کے رکھتا ہوں، قرآن بھی سامنے ہوتا ہے۔ یا اللہ مجھے تو جو تیرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا وہی بیان کرتا ہوں، تم بھی میرے دست و بازو بنو تاکہ قیامت کے دن کہہ سکو یا اللہ سید اسد تیرا فرمان سنایا کرتا تھا، تیرے محبوب کا فرمان سنایا کرتا تھا، ہم چپ کر کے نہیں آ جاتے تھے بلکہ اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنا بھی حصہ ڈالا کرتے تھے۔